بیٹا السلام علیکم، ہینڈ ریز کر دیں اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے تو۔ بیٹا آج جو ہمارا اس پر ٹاپک ہے وہ ہے بیٹے لا لیسنس ان پاکستان۔ بیٹے پاکستان کے اندر جو ہے نا لا بیٹے وہ قانونیت کے قانون کی عملداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کی ہم ساری باتیں کریں گے۔ اور پیج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کہاں پہ ہے ہمارے پاس ایسے، اور یہ پیج ہے ہمارے پاس بچے 189 جی بیٹے 189 پہ ہمارے پاس بیٹے ایسے ہے لا لیسنس ان پاکستان۔ بیٹے پاکستان کے اندر لا بیٹے اس پہ قانونیت۔ اب بیٹے کیا ہوگا اس کے اندر آؤٹ لائن اگر آپ اس کی بنائیں گے تو بیٹے انٹروڈکشن ہے سٹارٹ میں، تو اس کے بعد انٹروڈکشن کے بعد اینڈ میں آپ نے میرے کنکلوژن لکھنا ہوتا ہے، اور بیچ میں ہر پیراگراف میں جو میرے مین بات ہے آپ اس میں سے نکالتے جائیں گے، اور اس کے بعد 3 4 5 6 پوائنٹ آپ کے پاس بنیں گے۔ تو میرے سب سے پہلی بات ہے کہ بیٹے ایک ہوتا ہے لا، ایک ہوتا ہے کنسٹیٹیوشن۔ یہ بیٹے کیا ہوتا ہے؟ ایک لا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بیٹے کنسٹیٹیوشن۔ اب بیٹے لا اور کنسٹیٹیوشن کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ اب چھوٹی سی ایک مثال لیں، جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنے آئین پاس ہوئے ہیں، کنسٹیٹیوشن کتنے ہیں پاکستان میں، ہم کہتے ہیں 1956 میں ہوا تھا، پھر 1962 میں کی مثال دیتے ہیں ہم، 1973 کی مثال دیتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، لیکن لا آف پاکستان نہیں بولتے اب۔ تو اس کی بیٹے اصل میں بڑی سمپل سی بات اب سمجھیں اس کو، بیٹے آئین یوں سمجھنے کے ایک پورا روم ہے، ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے، پورا ڈھانچہ ہے ایک، اور جو میرے قوانین ہوتے ہیں، جو لاز ہوتے ہیں، وہ اس کی حد میں رہ کے بنائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک پورا ایک سکیچ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ باؤنڈری ہے، اس کے اندر جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کر لیں، اس حد کو آپ نے کراس نہیں کرنا۔ تو آئین از دی باؤنڈری، وہ باہر والی باؤنڈری ہے کہ اس حد کے اندر رہ کے قوانین، اور ہر اسمبلی ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ میرے قانون سازی کرتی رہتی ہے۔ تو اس کے بعد اب اس کا یہ انداز ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک قرارداد ہوتی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب قومی اسمبلی کے اندر اس کے اندر جو ہمارے ہاں اس پر ادارے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر اس پہ بحث ہوتی ہے کہ اس کے کیا میرٹس کو، فوائد کون سے، کس وجہ سے ہم اس لا کو پاس کرنا چاہتے ہیں۔ آئین تو بن گیا، 1973 کا آئین ہمارے ہاں چل رہا ہے، تو ہم اس قانون کو جو پاس کرنا چاہتے ہیں، اس کے فوائد یا میرٹس کون سے اس وقت ہوں گے۔ اس میں انڈیویجول جو ہیں ملک کے جو سٹیزنز ہیں ان کو کون سے فوائد ملنے ہیں، اگر اب میرے کولیکٹیولی دیکھا جائے تو اس قوم کو کون سے فوائد ملنے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس پہ میرے بحث ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ وہ قانون میرے پاس ہو جائے، اس کے حق میں ووٹ آئیں، اس کے بعد جو اس کی ریشو ہوتی ہوگی اس کے مطابق پھر اس کو میرے سینٹ میں بحث کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب جب وہ سینٹ میں ہے نا کہ آپ ڈائریکٹلی سینٹ کے اندر نہیں لے کے جا سکتے، آپ کو پہلے اس کو قومی اسمبلی میں سے اپروو کرانا پڑے گا، اس کے بعد آگے والا پروسیس پھر سینٹ میں وہی سیم کہ اس کے بعد جب وہاں تک پہنچ گیا، اس پہ میرے ہوئی بحث ہوئی، اس کے میرٹس کی بات بھی ہوتی ہے، ڈی میرٹس کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس کا اگر پھر بھی وہاں سے وہ پاس ہو گیا تو میرے آخری سورس ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے، کیونکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی ہمارے یہاں میرے پارلیمانی نظام چل رہا ہے۔ پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم از دی ہیڈ آف دی گورنمنٹ، جو مشینری چلا رہی ہے ملک کو، اس کا سربراہ ہوتا ہے، اور جو میرے پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اور انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ جو انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور جو ریاست کا سربراہ ہے وہ میرے ہوتا ہے صدر پاکستان ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو میرے اینڈ دی اینڈ جا کے اس کے پاس ہوتا ہے، وہ جب اس پہ سائن کر دیتا ہے، آپ نے وہ اپنی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ وہ آئین میں اس کو فلاں ترمیم، 18ویں ترمیم، یہ وہ فلاں، تو اس کے بعد ہے کہ وہ ترمیم کرنا، اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس حصے کو، اس شق کو، اس میں قانون کی اس پورشن کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک آئینی پروسیس ہے، اس سے گزرنے کے بعد اس کو چینج کیا جاتا ہے۔ تو میرے پھر ہم اس کے بعد مثال دیتے ہیں کہ اس کے بعد ہے جی سب سے بہترین جو قانون یا نظام ہے وہ تو میرے اسلام ایک اس میں نیشنل ریلیجن ہے، اس نے ہمیں پرووائڈ کیا، اگر ہم اس کو اپلائی کرنا اپنی زندگیوں میں سٹارٹ کر دیں تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے پھر مسائل ہی پیدا نہیں ہوتے۔ پھر بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ہم آئین جنا اسلامی لاگو کر دیتے، یہ مسائل نہ ہوتے۔ میرے محمد علی جناح نے پاکستان ہمیں اس میں دیا، اب اس کا رول تو سب کا رول تھا اس کے اندر۔ اب بیٹے یہ جنرل نالج کی وجہ سے باتیں ہیں کہ ایک ایسی میٹنگ ہوئی جس میں میرے قائد اعظم کو اٹھ کے جانا پڑا، لیکن کسی نے اس کی بات کو نہیں مانا، کنسیڈر ہی نہیں کیا۔
تو ظاہر بات ہے ایک بندے کا کام نہیں تھا کہ وہ ایک آئین یا قانون بنا کے اس پر لاگو کر وہاں پہ کر دیتا. تو اس کے بعد ہے جی وہ اتنے سارے میرے سیاست کیا تھے مسائل تھے. تو آئین کی ایک اسمبلی بنائی گئی 11 اگست 1947 کو. پاکستان کی پہلی ایک قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے کراچی کے اندر پاکستان بننے سے 3 دن پہلے. تو اس نے 2 بڑے امپورٹنٹ کام کیے تھے اس دن. ایک تو میرے اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا میرے فلیگ کون سا ہوگا. لیاقت علی خان نے ایک میرے اس میں قرارداد پیش کی تھی. اس میں تھا کہ جو مسلم لیگ تھی اس نے اپنا جو فلیگ تھا جو اس کا جھنڈا تھا وہ میرے گرین میرے کیا تھا بینر تھا اور اس کے اوپر میرے ہلال اور تارا بنا ہوا تھا. اب لیاقت علی خان نے قرارداد یہ پیش کی کہ اس کے ساتھ ہم سفید پٹی لگا دیتے ہیں. اب کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے اندر جو غیر مسلم لوگ ہیں جو ہمارے پاس مینورٹیز ہیں وہ ان کو انڈیکیٹ کرے گا. اور اس کے بعد جو میرے باقی فلیگ میں بچا وہ مسلم لیگ کی یاد تازہ کر رہا ہے. دونوں کو ملا دیں گے تو اٹ وڈ بی پاکستان. تو میرے پاکستان کی یاد بھی تازہ, سارے لوگ اس کو میرے ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جنہوں نے پاکستان کے لیے اسٹرگل کی ان کے لیے بھی وہ والا پورشن اور جو غیر مسلم ہیں میرے ان کے لیے بھی. اور دوسرا کام تھا کہ محمد علی جناح کو لوگ قائد اعظم کہتے تھے. 1938 تھا شاید. تو لوگ کوئی پٹنہ کا علاقہ ہے وہاں کے لوگوں نے آپ کو میرے محمد علی جناح کو قائد اعظم کے خطاب سے اس پر نوازا. سارے لوگ قائد اعظم کہنے لگ گئے. تو میرے لیاقت علی خان نے میرے قرارداد پیش کی کہ اس کے بعد ہم محمد علی جناح کو اس قانون ساز اسمبلی کا اس میں ہیڈ بنا رہے ہیں پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ ہم سرکاری طور پہ محمد علی جناح کو قائد اعظم کے خطاب سے بھی ہم نواز رہے ہیں. تو میرے پھر ان کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو میرے پورا ان ڈیٹیل تھوڑی تھوڑی باتیں بتا رہا ہوں کہ قانون قوانین آئین بن گیا اور اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر اس کے بعد یہ میرے قانون ساز اسمبلیاں بنتی رہیں ٹوٹتی رہیں اس طرح سے حکومتیں بدلتی رہیں. اس کے بعد 1956 میں جا کے پاکستان کا میرے پہلا اس پر آئین ہے جو وہ پاس ہوا. وہ بھی میرے متفقہ نہیں تھا میرے جس کی وجہ سے صرف 2 سال چلا. 1958 میں جنرل ایوب خان نے ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا. اب مارشل لا کے بارے میں ریممبر دیٹ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہے نا کہ قانون کی بات کریں قانون کی لا قانونیت میرے اس بات میں کیسے آفیشلی طور پہ لا قانونیت رہی ملک کے اندر. 1958 میرے مارشل لا ملک کے اندر لگ گیا. اب میرے جب مارشل لا ملک کے اندر اس میں لگ گیا مارشل لا مینس کہ دیئر از نو میرے کنسٹیٹیوشن ان دی کنٹری. ملک کے اندر آئین کام میرے نہیں کر رہا ہے. ایک کوٹیشن بھی ہے بڑی خوبصورت سی. تو کہتے ہیں دی بیسٹ دی ورسٹ ڈیموکریسی از بیٹر دین دی بیسٹ مارشل لا. دی ورسٹ بدترین جمہوریت بہترین مارشل لا سے بہتر ہے. ریزن بھائی آئین تو ملک کا کوئی نہ کوئی اس میں چل رہا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے آمریت ہے کوئی فوجی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے زبردستی اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے آپ اس ملک کو کس انداز سے آپ چلا رہے ہوں گے. تو ظاہر بات ہے لا لیسنس ہوگی نا قانون فنکشنل ہی اس میں نہیں ہے. یعنی آئین ملک کا معطل ہو جاتا ہے جب ایک فوجی ڈکٹیٹر جو ہے نا اقتدار پہ بیٹھا ہوتا ہے. اب 58 سے سٹارٹ کرتے جائیں اور اس کے بعد 65 کی جنگ لڑی ہم نے. 69 آیا 19 پھر اس کے بعد جنرل ایوب خان نے اقتدار چھوڑا جنرل یحییٰ خان کو دے گیا. 1970 میں جا کے ملک کے اندر میرے پہلے عام انتخابات ہوئے 23 ایئرز بعد. تو 1962 میں بھی اس نے ایک آئین پاس کروایا تھا جو اس کی اپنی مرضی کے مطابق تھا. ملک کے اندر میرے اس بعد صدارتی نظام رائج کیا گیا. وزیر اعظم کا عہدہ ہی ختم ہو گیا اور اس کا الیکشن کا رزلٹ یہ نکلا کہ 16 دسمبر 19 یہ اس کل کا دن جو گزرا ہے. تو 71 کو پاکستان 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا. ایک اونلی پاکستان رہا اور دوسرا اس کے بعد بنگلہ دیش بن گئے. پھر اس کے بعد اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے اسی 70 کے الیکشن کو بیس بناتے ہوئے اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالی اور 1973 میں جا کے ملک کا پہلا متفقہ آئین پاس ہوا جو کہ آج کل بھی چل رہا ہے ہمارے یہاں. اور 78 میں پھر مارشل لا لگ گیا. 88 میں جا کے ختم ہوا. پھر 99 میں دوبارہ مارشل لا 2007-8 میں جا کے وہ ختم ہوا. تو ہماری پاکستان کی آدھی جو ہسٹری ہے اس میں قانون تو رہا ہی نہیں ہے. آئین کی پاسداری آئین کی امپلیمنٹیشن ہوا ہی نہیں ہے. باقی آدھی ہسٹری جو پاکستان کی باقی بچتی ہے جو اس کی ایج ہے اس پہ ہم نے میرے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں قانون کو لاگو کرانے والے میرے ہمارے پاس پولیس ہے ہمارے پاس باقی سارے اس پہ شعبے ہیں جنہوں نے قانون پہ عمل درآمد کروانا ہوتا ہے وہ خود اس کو وائلیٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو خود توڑ رہے ہوتے ہیں.
جو ہے نا کہ ہم باہر فورن کنٹریز کی مثال دیتے ہیں, یورپین ویسٹرن کنٹریز کی مثال دیتے ہیں, وہ بڑے لوگ فالو کرتے ہیں اس طرح کی باتیں, وہی سارے قوانین ہمارے ملک کے اندر بھی ہیں. وہاں پہ امپلیمنٹیشن, نو ون از ابو لا, قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں, جیسے اسلام نے ہمیں سکھایا, اسلام والی باتیں تو ہمیں یاد نہیں ہے, باقی اگر وہاں سے کوئی کوٹیشن ہے بڑا اچھے انداز سے ہم یاد کرتے ہیں. تو اسلام کے اندر بھی تو ہے نا کہ کوئی سارے انسان برابر ہیں, کہیں پہ اگر کسی کے بڑے ہونے کا اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ اس کے پرہیزگاری یا اس کا تقویٰ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہے جی جو بیٹے لاکھ اس پر قانونیت کس وجہ سے ہے کہ اس پہ وہی قانون ہمارے پاس بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کے بعد قانون پہ امپلیمنٹیشن عمل درآمد نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو معاشرے کے اندر بیٹے اگر قانون پہ صحیح انداز سے انصاف کا اگر آپ دامن تھام لیں تو ظاہر بات ہے جو معاشرے کی 80% مسائل خود بخود ہی اس پر حل ہو جاتے ہیں. آپ لیکن جب آپ قانون کی پاسداری نہیں کرتے, انصاف لوگوں کو اس پر نہیں ملتا, تو ملک کے اندر لاکھ کا قانونیت پھیلتی ہے جس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور انہی مسائل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹرانسلیشن ہے لا لیسنس, لا قانونیت, قانون تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا, تو میرے ہوتے لا لیسنس ہوتی ہے. اینڈ وائلنس اس پر کیا تشدد میرے ہے ٹورن اوور سوسائٹی, اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. سینس آف انسیکیورٹی, عدم تحفظ کا احساس, بندہ گھر میں ہے پھر بھی اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ کنسیڈر نہیں کرتا. یہ بڑے پریویلز غالب ہے تھرو آؤٹ دی کنٹری, پورے ملک کے اندر عدم تحفظ کا جو میرے انداز ہے, ایک سوچ ہے, وہ میرے غالب آئی ہوئی ہے. ایوری باڈی, ہر شخص از ویلنریبل, میرے زد میں آتا ہے اینی ٹائم, کسی بھی وقت, اینی ویئر, کہیں پہ, کوئی بھی شخص کسی چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں اس کو میرے ناانصافی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے. دس ویلنس, یہ بیٹے اس پر تشدد, اس بیٹے سم ٹائم, بعض اوقات بیٹے اس پر ڈن کیا جاتا ہے, یہ بیٹے کولیکٹیولی, بیٹے اس پر مجموعی طور پہ یا اجتماعی طور پہ, ان دی فارم آف بیٹے بم بلاسٹ, بیٹے کسی نے بم دھماکہ کر دیا تو اس کی, اب بیٹے کیوں ہوتے ہیں بم دھماکے؟ اصل میں ہے نا کسی کہتے ہیں مجرم کو مار دینا بڑی بات نہیں ہے, اس کی روٹ کازز کو ختم کرنا ہوتا ہے. کہ ایک بندہ اگر ٹیررسٹ بن رہا ہے تو واٹ از دی ریزن بیہائنڈ دیٹ, کیا ناانصافی ہوئی ہے اس کے ساتھ؟ ایک بندہ چوری کر رہا ہے تو ریزن یہ ظاہر بات ہے وہ بھوکا ہوگا تو اس کو کھانا نہیں مل رہا تو اس کو اس طرح کا راستہ اختیار کر, کوئی بندہ بے روزگار ہوگا اس کو کوئی نہ کوئی روٹ کاز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ وائلنس والا راستہ اختیار کرتا ہے. تو جب آپ روٹ کازز کو ایجوکیشن فلی پرووائڈ کر دیں گے, آپ انصاف کے سارے تقاضے پورے کر دیں گے, آپ قانون پہ امپلیمنٹیشن ہوگا, تو ظاہر بات ہے معاشرے کے مسائل خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے وہ مسائل پیدا کرنے کی نہیں ہوتی ضرورت, خود بخود مسائل پیدا ہوتے ہی جاتے ہیں اور لوگ ان کا شکار ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد ہے جی دس ویلنس اینڈ اور سم ٹائم بعض اوقات انڈیویجولی, انفرادی طور پہ, ان دی فارم آف اسٹریٹ کرائم, یہ بیٹے ہوتے ہیں گلی میں, چھوٹے موٹے جو اس میں جرائم ہوتے ہیں یہ بیٹے گلیوں کے اندر سٹارٹ ہوتے ہیں. آفٹر ایوری سچ انسیڈنٹ, ہر ایسے واقعے کے بعد بیٹے پیپل, لوگ بیٹے کہتے فولشلی بیٹے اس پر احمقانہ انداز سے آس پوچھتے ہیں دی لا انفورسمنٹ اتھارٹیز, قانون لاگو کرنے والے اداروں سے پوچھتے ہیں, میرے کیا پوچھتے ہیں, ٹو ٹیک میئرز, کہ وہ اقدامات کریں اگینسٹ دی میرے کریمنلز, ان مجرموں کے خلاف. اب مجرم کہاں ہیں؟ ان آور سوسائٹی. اب ہمارے معاشرے میں بندہ کیوں مجرم, وہ سوسائٹی والا زیادہ بیٹر انداز سے اس کو جانتا ہے کہ وہ بندہ مجرم کیوں بنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہر سٹیزن کے رائٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کے ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں. جب ایوری انڈیویجول, ایک سٹیزن جو ایک ملک کا ہے, اپنی ڈیوٹیز کو اگر پرفارم کر دے گا تو اس کے بعد جب ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے میں کیا ہے, ایز اے بینگ مسلم بھی اگر ہم بات کر لیں تو ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے خود پیٹ بھر کے کھانا کھایا, ہمسایہ بھوکا رہا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جب آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے ایک معاشرے کے اندر, ایک دوسرے کے مسائل کو سنیں گے, ان کو سمجھیں گے, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, تو ظاہری بات ہے اس طرح کے جو بڑے مسائل ہیں اس بعد بڑے کم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اگینسٹ دی کریمنل, بڑے مجرموں کے خلاف, آور ہائی آپ ہمارے جنا حکام بالا, اس کے بعد میرے کنڈیم مذمت کرتے ہیں اب دیز اکرنسز, اس طرح کے واقعات کی, اینڈ ڈکلیئر, وہ یہ اعلان کرتے ہیں ان نون, کہ انجانے کریمنل جو مجرم ول بی گیون, ان کو دی جائیں گی ایگزامپلری پنشمنٹ, مثالی سزائیں. میرے کہاں کے سٹیزن ہیں؟ ان پاکستان. میرے پاکستان کے مجرم کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس کے بعد فورن کنٹریز کی مثالیں, جو بندہ جرائم کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا جنا سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے, تو ان کو پکڑنا تو اس پر آسان ہوتا ہے. اگر آپ کی لا انفورسمنٹ ہے,
قانون کی عمل داری اگر ہے, اگر آپ اس کو آنیسٹلی انصاف کے تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں تو مجرم کا بچنا انتہائی ناممکن ہے. تو آج کل تو ہے نا کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے آگے چلے گئے, اس کو ٹریس کرنا, پکڑنا انتہائی آسان ہو گیا. اس کے باوجود اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود قانون کے تقاضے پورے نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے بڑے مسائل زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی بٹ لیکن نتھنگ ایور ہیپن, کبھی کچھ نہیں ہوتا, صرف خالی باتیں ہوتی ہیں. اس وقت دو چار اچھے اچھے بیانات دیے جاتے ہیں. آج کل تو ہے کہ اس کے بعد اب ٹویٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا. اب پریزیڈنٹ ہوگا, صدر, پرائم منسٹر ہوگا, وزیر اعظم اینڈ ادر ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز, اور اس کے بعد بڑے بڑے سیاسی اس میں رہنما ایشو جاری کرتے ہیں میرے فارمولا اسٹیٹمنٹ, اپنے میرے فارمولا اسٹیٹمنٹ کہ اس پر فارمولا ہوتا ہے میرے اس پر رسمی اپنے جو نا بیان دیا دیٹ اٹ واز این ایکٹ آف, بڑا بزدلانہ کام کیا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد دس سینس آف انسیکیورٹی, یہ اس کے بعد عدم تحفظ کا احساس ہے شیٹرڈ, اس نے تباہ کر دیا پیس آف مائنڈ, ذہنی سکون کو, کہ بندہ اپنے گھر کے اندر بھی خود کو سیف اینڈ ساؤنڈ محسوس نہیں کرتا. تو کہتے ہیں نان آف اس, ہم میں سے کوئی بھی نہیں اس سیکیور میرے محفوظ ہے ایٹ دی میرے پلیس آف میرے ورکر مارکیٹ, میرے کام کی جگہ پہ یا بازار میں محفوظ کوئی بندہ نہیں ہے. اس پر ڈے لائٹ بے روبری, اس پر دن کے وقت اس پر ڈاکہ زنی از سو کامن, اتنا عام ہو گیا ہے دیٹ پیپل ڈو ناٹ میرے کم آؤٹ اننیسیسریلی, لوگ غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر بھی نہیں آتے, لازمی کام کرنا ہے باہر نکلنا پڑتا ہے. اب ظاہر بات ہے بندہ رات کا کچھ ٹائم ہے, بندہ اس کے بعد کوئی گھر میں بیمار پڑ جاتا ہے, بندے کو ہاسپٹل نکلنا ہے, بندہ کسی دیہات سے شہر آ رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو ظاہر بات ہے اس طرح کے حالات کے اندر گھر سے نکلنا بھی اس کے لیے محال ہو جاتا ہے. ایوری باڈی, میرے ہر شخص از ایٹ دی شیک لیس, اس بعد ہر بندہ میرے پابندیوں کے اندر ہے. آف بے ٹیرر, خوف کی, میرے ویدر آیا کہ اٹ از اے میرے ماسک اور ہز ہوم, یا اس کا اپنا گھر ہے یا اس کی وہ چاہے گھر ہے یا مسجد ہے. ایوری باڈی, میرے ہر کوئی از ان دی میرے اسٹیٹ کا معنی حالت میں, ہر بندہ اس حالت کے اندر ہے. میرے آف اس میں ٹروما, خوف کی, ہر بندہ میرے اس میں خوف کی حالت کے اندر ہے. انڈر دیز کنڈیشن, اس طرح کے حالات کے اندر اٹ از امپاسبل, یہ ناممکن ہو جاتا ہے ٹو ایکسٹریکٹ دی بیسٹ ریزلٹس, کے بہترین آپ نتائج حاصل کریں میرے فرام آور انڈیویجول, اپنے میرے افراد جو لوگ ہیں, ایک ہے انڈیویجول فرد, اس سے آپ اچھے ریزلٹ کیسے لیں گے؟ تو ظاہر بات ہے جب آپ اس کے کی نیڈز کو فلفل نہیں کر رہے, اس کے آپ میرے پرابلمس کو سالو اس میں نہیں کر رہے, اس کے ساتھ جو انجسٹس ہوا ہے اس کو آپ جسٹس میں کنورٹ نہیں کر رہے, تو ظاہر بات ہے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اس میں یہ میرے ہے کراچی, میرے ونس ایک مرتبہ میرے فیمس فار اٹس نائٹ ٹائم اسٹریٹ ایکٹیویٹیز, اپنی رات کی سرگرمیوں کی وجہ سے بڑا مشہور تھا. اس کے بعد از ناؤ میرے اس میں ریگارڈ سے اب سمجھا جاتا ہے ون آف دی میرے موسٹ لا, اس میں لیس لا قانونیت والا اینڈ ڈینجرس پلیسز ان دی ورلڈ, اور دنیا کے خطرناک جگہوں میں سے ہے نا. کہ پاکستان کی جو مزدور طبقہ تھا, ایک ایسا ٹائم تھا کہ نہیں ملتا نا کام, سیدھے کراچی شفٹ ہو جاؤ یہ کام کرنے کے لیے, تو وہاں آپ کو روزگار مل جاتا تھا 24 آورز. اس کے بعد کیونکہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی چلتی رہتی تھی کہ آپ 2 3 4 شفٹوں کے اندر وہاں جا کے کام اس بعد میں کر سکتے تھے. اور پھر پیچھے ایسے بھی حالات رہے کہ وہاں پہ کرفیو تک بھی ہمیں کراچی سٹی کے اندر ہمارے ہسٹری میں لگانا پڑا وہاں پہ, تو اس پر حالات بڑے خراب رہے. تو اس کے بعد ایک تو اسٹریٹ اس پر رابری, تو اس میں چھوٹی سی بات ہے, اس کو ٹارگٹ میرے کلنگ والا معاملہ آج تک بھی چل رہا ہے وہاں پہ. تو ظاہری بات ہے وہاں کے جو سٹیزن ہے وہاں سیو نہیں ہے, تو جو بندہ باہر سے جا رہا ہے روزگار کی خاطر, اس کے لیے تو اور زیادہ مسائل ہیں وہاں پہ. تو اس کے بعد ہے جی اب وہ کس کا سٹی ہے؟ انڈسٹریل سٹی آف پاکستان, پاکستان کا صنعتی شہر ہے, اب وہ سیو نہیں ہے. تو ویئر از دی گورنمنٹ, کیا کر رہی ہے حکومت ہماری؟ اور اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی میرے قانون پہ عملداری کہاں پہ ہے؟ اگر قانون پہ عملداری ایگزامپلری سزائیں دی جائیں ان کو, وہاں لوگوں کو اس پر چوراہے پہ لٹکایا جائے, پھر اس طرح کے میرے حالات ہی پیدا نہ ہوں. اس کے بعد ہے جی تو کہتے ہیں دس سٹی, یہ دی سٹی آف لائٹس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا. اور اگر اس طرح کے حالات ہیں اور ہر گھر کے اندر روز کوئی نہ کوئی دیا اگر بجھ رہا ہے, پھر میرے جناب روشنیاں کہاں سے آئیں؟ اس ناؤ. اور ویسے بھی یہ تو ہے کہ کسی گھر میں فوتیوں کے دیا بجھ گیا ان کا, اور ویسے بھی الیکٹریسٹی وہاں پہ اس شہر میں اگر نہیں ہے تو باقی باتیں آپ کہاں سے کریں گے؟ تو اس کے بعد ہے دس سٹی, یہ شہر آف لائٹ روشنیوں کا از ناؤ میرے شیڈوڈ, اس پہ سائے پڑے ہوئے ہیں.
بائی دی ڈارکنیس بے تاریخی کے بے کس چیز کی تاریخی اب جب سویگری بے صفاقی کی ظلم کی اس کے بعد دی سوسائٹی بے یہ معاشرہ فار بے اس پر ڈیولپمنٹ اس پر ترقی کا اینڈ ہیومن رائٹس انسانی بے حقوق کا بے اس پر ریسنٹلی حال ہی میں اس پر سیٹ اپ قائم کیا گیا بے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن یہ بے حقائق کو تلاش کرنے والے آج کل ہمارے جی آئی ٹیز بنتی ہیں جو بھی کوئی بڑا واقعہ اس کی انویسٹیگیشن کہیں اور انویسٹیگیشن 3 بندے کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے جو پورے ایک قانون کو چلانے والے ادارے چل رہے ہیں تو کیا ان کے ہاں انویسٹیگیشن کرنے کا ایسا کوئی اس پر عمل دخل نہیں ہے کیا ان کے اندر آنیسٹی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے آپ ایک بندے سے یا 2 بندوں سے آپ کروا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ جو لوگ کام کریں وہ ڈس آنیسٹ ہیں تو پھر عوام کے ٹیکسز کے پیسے آپ ان کی تنخواہوں پہ کس وجہ سے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو ریپلیس کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے جی ٹو ایکسپلور تحقیق کرنے کے لیے دی لا اینڈ آرڈر سچویشن نظم و نسق کی صورتحال کو ان دس میٹروپولس ہوتے بڑا شہر کراچی کی بات کریں اس بڑے شہر کے اندر نظم و نسق کی صورتحال کی تحقیقات کرنے کے لیے دی ایس ڈی ایچ آر اس کے بعد یہ ہے بیٹے ڈیولپمنٹ بیٹے ہیومن اس پر رائٹس یہ ادارے کا نام ہے اور بیٹے کمیشن ہیز بیٹے اس پر ریویل has revealed اس نے بیٹے ظاہر کیا ہے alarming facts بیٹے خوفناک حقائق انہوں نے بیٹے خوفناک حقائق جو ہے نا اس کے بعد چکیے ظاہر کیے ہیں it has been mentioned اس نے بھی تذکرہ کیا ہے نیموریس بہت سارے انسیڈنٹ واقعات کا ان وچ جس کے اندر people were burnt alive لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تو اس کے بعد ہے جی this is the height of brutality یہ ظلم کی انتہا ہے such incident اس طرح کے واقعات وائلنس میں تشدد کے ماس مرڈرز اس کے بعد عوام کو بڑے مارنے والے اسپیک بولتے ہیں آپ دی ان ویری فیڈیلٹی یہ بڑے غیر مؤثر ہونے کو آف لا اینڈ آرڈر اس پر نظم و نسق کی صورتحال ایک بندہ ہے اس میں دیکھیں اس ایریا کے اندر کتنے پولیس والے ہیں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ سے ایک مجرم نہیں پکڑا جاتا تو ظاہر بات ہے آپ کی ویکنیس ہے یہ یا تو ویکنیس ہے یا یہ ہے کہ آپ بے صحیح انداز سے کام نہیں کر رہے ہیں یہ سچویشن بے صورتحال دیٹ پریویل جو غالب آتی ہے ان دس اس حوالے سے موسٹ تھکلی پاپولیٹڈ وہ زیادہ سب سے زیادہ گنجان آبادی والا اس کے بعد بڑے ملک ہے آبادی والا اس کے بعد کیا ہے بڑے علاقہ ہے اس کوائٹ شاکنگ یہ بہت ہی ہمارے لیے بڑے خوفناک دل دو صورتحال ہے آلموسٹ تقریباً دی سیم سچویشن اس طرح کی صورتحال ڈومینیٹ غالب آتی ہے دی ہول کنٹری پورے ملک میں دی ڈفرینس از اونلی فار اے فیو ڈگریز سارے ملک کے اندر لا لیسنس ہے اب کراچی کی ہم نے بات کر لی تو ظاہر بات ہے وہاں پہ زیادہ ہے اور باقی یا چونکہ وہ وہاں پہ اس میں نیوز زیادہ آتی ہیں میڈیا زیادہ فاسٹ ہوگا وہاں پہ اور باقی سارے کنٹری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ ہمیں اس کے بارے میں بتانے والا اس وقت کوئی نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہے جی یہ ہم نے ہاف اس کو کیا ڈسکس تو بیٹے اس پر نیکسٹ کے اندر ہم اس کو ساتھ کمپلیٹ کریں گے 1-2 ٹاپکس اور رہتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد پھر ہم پلان کریں گے کہ ہم نے اور جو کون سی چیز رہتی تھی جس کو ہم نے اس پر ڈسکس نہیں کیا تو وہ ہم اس کو میرے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے اور باقی ہے کہ ہوپ فلی کہ آپ اس کا ٹیسٹ اچھے انداز سے مس کے پریپیئر بھی کر رہے ہوں گے اور ٹیسٹ کر بھی رہے ہوں گے اس کو بیٹے ذرا یہاں پہ میرے کالج کے اندر بھجوائیں تاکہ اس کو چیک کرنے کے بعد آپ کو پھر وہ ٹیسٹ ساتھ ساتھ اس پر ریٹرن بھی ہوتے رہیں اور اب کام بھی ذرا اچھے انداز سے اس پر کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می.